السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں اسد رضا اللہ قادری آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں اور کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میرا کوئی بھی لفظ یا پھر کوئی بھی بات میری کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کے بھاونا کو ٹھیس پہنچانے کی نہیں ہے، اور میرا مقصد حق بات کہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے ملک ہندوستان سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ہندوستانی ہونے پہ گرو کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ہندوستانی ناگرک ہوں، ایک شہری ہوں۔ اس کے ناطے سے، اس کے حق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی اور آپ اس پر غور کریں، تھوڑی سی توجہ دیں اور اس کو غور سے سنیں گا ضرور۔ تو میرا بحث کا مدعا ہے کہ جو کچھ دنوں پہلے پلوامہ کے اندر جو حادثہ ہوا، ہمارے کچھ جوان شہید ہوئے، تو ان کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ زیادہ اپنی بات نہیں کرنی میں نے، بس تھوڑی سی بات عرض کر کے انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حملہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا، وہ صحیح نہیں تھا، وہ غلط تھا، اور اس کو کوئی بھی صحیح نہیں مانتا۔ نہ اس کو میرا مذہب صحیح مانتا ہے، نہ اس کو میرا ملک صحیح مانتا ہے۔ نہ میرا مذہب، نہ میرا ملک، کوئی بھی اس کو صحیح نہیں مانتا، اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم اس کو مکمل طور سے کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ ہونا بالکل بھی صحیح نہیں تھا، جس نے کیا اس نے غلط کیا۔ لیکن اس حوالے سے میں دو باتیں عرض کروں گا کہ جو لوگ اسٹرائک کرتے ہیں، آج کر رہے ہیں، جو لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو لوگ برے الفاظ سے دوسروں کو پکار رہے ہیں، میں زیادہ عرض نہیں کروں گا۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ جس گھر میں یہ حادثہ ہوا ہے، جس گھر میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹرائک نہیں کرنا، میں یہ نہیں کہتا آواز نہیں اٹھانی، غلط ہوا ہے، آواز کو اٹھایا جائے گا، اس کی پرزور مذمت کی جائے گی۔ لیکن اس سے تھوڑا ایک سٹیپ پہلے ہم یہ تصور کریں کہ جس گھر میں یہ حادثہ ہوا ہے، جس کے فادر مٹائرڈ ہوئے ہیں، یا جس کا بھائی مٹائرڈ ہوا ہے، یا جس کا شوہر شہید ہوا ہے، ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ تم لوگ اسٹرائک کرتے ہو، تم لوگ آواز اٹھاتے ہو، تم لوگ ان کا نام لے کر ان کو پکارتے ہو۔ ابھی وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں گے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں، ہم تھوڑا توجہ دیں کہ وہ آج انہیں ہماری ضرورت ہے۔ وہ جو گھر والے جنہوں نے آج سفر کر رہے ہیں جو لوگ، تو ان کو ہماری ضرورت ہے۔ ہم ان کو جا کر ان کو حوصلہ افزائی دیں، ان کی تھوڑی سی مدد کریں، انہیں محبت چاہیے۔ تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے انہیں سپورٹ کریں، اور اس کے بعد پھر آواز کو زور سے اٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی پیچھے نہیں رہے گا، نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہر کوئی آواز اٹھائے گا۔ جو غلط ہوا وہ غلط ہوا، اور جس نے بھی کیا ہے اس کو اس کی بھرپائی دینی پڑے گی۔ لیکن تھوڑا ایک سٹیپ پہلے ہم ان گھر والوں کو جا کر دیکھیں کہ وہ لوگ آج کس حال میں ہیں۔ تھوڑا ہمارا ان کو سپورٹ چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کا ہر ناگرک پہلے ان کی مدد کرے اور آگے بڑھے۔ اور دوسری بات میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ برائے کرم گالی گلوچ سے ہم پرہیز کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک سیکولر کنٹری ہے، اور ہمارے ملک میں محبت کے سوا کچھ نہیں بنتا۔ اگر سامنے والا گالی دیتا ہے تو ہم گالی دے کر اپنی لیول کم نہیں کرنا چاہتے۔ اگر اس نے گالی دی ہے تو وہ اپنی اوقات دکھا رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کیا ہے، تو پاکستان اپنی لیول دکھا رہا ہے کہ وہ کس حد تک ہے۔ ہم گالی دے کر، ہم انہیں برا بھلا کہہ کے ہم اپنی لیول کو کم نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص پاکستانی اگر کوئی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں اور اگر اسے برا لگے، تو میں معافی چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہندوستانی مجبوراً محبت سے یا جان بوجھ کر پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگاتا۔ کوئی بھی ہندوستانی ہو، وہ جان بوجھ کر پاکستان مرد آباد نہیں کہتا، بلکہ وہ مجبور ہے یہ کہنے پر کہ پاکستان مرد آباد۔ وہ یہ باتیں کہنے پر سخت مجبور ہے، وہ لاچار ہے۔ وہ کیا کرے گا جب اس کے ملک میں آ کر، اس کی زمین پر آ کر اگر کوئی غیر اس کے لوگوں کو آ کر مارتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر اس حال میں اگر وہ کچھ الفاظ غصے میں کہتا ہے تو اس پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اجمل قصاب پاکستان سے تھا، ہمارے ملک میں آ کر ہمارے لوگوں کو اس نے مارا، تب بھی ہم خاموش رہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آج کے دور میں پلوامہ کے اندر بھی وہیں سے لوگ آئے، اسی زمین سے لوگ آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا ملک بنا ایویڈنس کے بات نہیں کرتا۔ تو اسی زمین سے وہ لوگ آئے، ہمارے ملک کے لوگوں کو مارا اور مار کر چلے گئے، تب بھی ہم لوگ خاموش رہے، اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ملک، اگر میرے ملک سے کوئی پاکستان مرد آباد کہتا ہے تو کوئی پاکستانی برا نہ مانے، کیونکہ اب مجبور ہے کہنے پر۔
ہم نے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن اب تک حد پار ہو گئی ہے، وہ لمٹ کہتے ہیں نا، کراس ہو گئی ہے۔ تو ہم اب برداشت نہیں کر سکتے، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ہمارے گھر ہمارے سب لوگوں کو اگر تم اس طرح سے تکلیف دے کر یہ کرنا چاہتے ہو تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس کو صبر نہیں کر سکتے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ برائے کر اس کو سمجھیں، اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ اس بات کو تھوڑا سمجھے کہ قصاب آیا، اس کے بعد انہوں نے کیا ایکشن لیا، اس کے بعد یہ حملہ ہوا، اس کے بعد وہ لوگ کیا ایکشن لیتے۔ یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، عمران بھائی آپ تو یہ کہتے ہو کہ آپ ہم کو ایویڈنس دو اور ہم لوگ اس پہ چرچا کریں گے۔ آپ خود سوچو نا کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ خود اچھے سے جانتے ہو کہ آپ کے ملک میں کتنے حالات خراب ہیں، تو آپ ذرا اس پہ تھوڑی توجہ دیں کہ دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے آپ کی کنٹری کے اندر۔ تو آپ کی کنٹری کا نام آپ کے لوگ بگاڑ رہے ہیں۔ ہماری کنٹری سیف ہے، ہمارے ملک کا مسلمان مکمل سیف ہے، ہم کس سے نفرت نہیں کرتے، ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ یہاں انسیف فیل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہیں بیچ میں جو آگ لگاتے ہیں کہ ہم لوگ انسیف ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم لوگ ماشاءاللہ سیف ہیں ہمارے ملک میں، اور مجھے اپنے ہندوستانی ہونے پر گرو ہے، فخر ہے۔ لیکن اس سے مزید، اس سے پرے میں جا کر I want to say one thing that the Imran bhai, you have to think about your country, the people of your country, what is happening in your country, that is the main point۔ تم لوگ سوچو کہ تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تھوڑی توجہ دو، تھوڑی سی غور کرو کہ تمہارے ملک سے لوگ ہمارے ملک میں آ کر ہمارے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اب تک ہم لوگ خاموش تھے، لیکن اب جو ہے کہتے ہیں نا کہ پانی حد سے آگے نکل گیا ہے، تو اب صبر کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے کنٹری کے لوگ، میں صرف اپنے ملک کے لوگوں کو، کیونکہ باہر کے لوگ کیسے مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنے ملک کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ بس اپنی زبانوں کو ایسے یوز کرو نا کہ وہ شرمندہ ہو جائے یار، کہ پاکستان کا انسان بھی سوچے کہ ہمارا انسان، ہمارا آدمی وہاں گیا، اس نے مارا، لیکن ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کے منہ سے گالی کا لفظ نہیں نکلا۔ تو یہ لوگ کتنے ادیب ہیں، کتنے ادب کرتے ہیں، کتنے اچھے بیہیویئر کے لوگ ہیں۔ اور اگر ہمارے ملک سے کوئی کہتا بھی ہے، گالی دیتا بھی ہے، تو برا لگنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو فیل کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو حملہ ہوا ہے وہ صحیح نہیں تھا، اور ہمارے ملک کا ہر شخص اس بات کا گواہ ہے، اور وہ اس حق ہے کہ وہ سامنے آ کر بات کرے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ اور اسی ناطے سے میں آیا ہوں آپ کے سامنے، اور میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری سب سے پہلی بات کہ جن گھروں میں یہ حادثات ہوئے ہیں تو ان گھر والوں کو ہماری ضرورت ہے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں کانڈولنس پیش کرتا ہوں ان کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر غلط ہوا ہے تو غلط ہوا ہے۔ اور مزید میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ اب یہ خاموش ہونے کے وقت نہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے جھگڑا کرنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا سوچیں۔ آپ بھی پاکستانیوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سوچیں کہ آپ کے ملک میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ کے ملک سے لوگ آ کر ہمارے ملک میں انٹری کرتے ہیں اور حملہ آوری کرتے ہیں۔ سب سے بڑی مسئلہ قصاب کسی ہے کہ اس نے بھی آ کر ہمارے ملک میں حملہ کیا۔ اور مزید میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کے لوگ کہ اگر کہنا ہے، کنڈیم کرنا ہے، تو رائٹ وے سے آپ کنڈیم کرو، اور رائٹ وے سے آپ جا کے اسٹرائک کرو، اور آواز اٹھانا یہ ہمارا پہلا حق ہے۔ ہم لوگ آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ آگے تک بات جائے گی، ہم لوگ آگے تک بات کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے لوگوں کو سیف رکھنا ہے۔ جو لوگ آج فیل سفر کر رہے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی ہے۔ بس اتنا کہہ کے میں حاضر رہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ السلام۔